دیکھیں آپ مسلسل میری پارٹی کے خلاف بات کر رہے ہیں اور آپ یہ بھول رہے ہیں کہ آپ اس وقت گورنر ہاؤس میں موجود ہیں. یہ گھڑی آپ نے پہنی ہوئی اس کی کتنی مالیت کی ہوگی؟ دیکھیں ایسے تو پھر میں آپ سے اگر یہ پوچھوں کہ آپ نے جو گلاسز لگائے ہوئے اس کی کیا مالیت ہے؟ 200 روپے کی. اس نعرے کے ساتھ ہیں آپ پہلے سے زیادہ مضبوط مستحکم؟ نہیں کرنا ہے نا یار. آپ کا مطلب صوبہ بنانا چاہیے. دیکھیں یہ ذہن میں رکھیے گا اسٹیبلشمنٹ کی خواہش ہے نئے صوبے بنانا. نہیں میں کسی کی خواہش کی بات اپنے منہ سے نہیں کرتا. سندھ میں ایک سسٹم کی بات ہوتی ہے، لوگ نام بھی لیتے ہیں، یہ سسٹم ہے یا ایسی افسانہ ہے؟ سسٹم ہمیشہ گمنام ہوتا ہے اور وہ نظر نہیں آتا. ابھی شعیب سے ہی بال کٹوا رہے ہیں. دیکھیں یہ مذاق نہیں ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ الطاف حسین کے بغیر ایم کیو ایم نہیں چل رہی؟ دیکھیں الطاف حسین بھائی کا جو مسئلہ ہے وہ میرے آنے سے پہلے کا ہے. ہاں میں نے تو یہ ایم کیو ایم جوائن کی ڈاکٹر فاروق ستار بھائی کے پاس 2016 کے اینڈ اور 17 کے شروع میں. صحیح. نہ تو میں ان سے زندگی میں کبھی ملا ہوں، نہ یہاں پر موجود لوگوں نے مجھ سے کبھی ان کا ذکر کیا ہے. میرے سامنے تو کبھی کسی نے ان کا کوئی ذکر نہیں کیا، چاہے وہ خالد مقبول صدیقی ہوں یا ڈاکٹر فاروق ستار ہوں. جہاں تک بات ہے سوشل میڈیا کی، جہاں تک بات ہے کراچی میں آپ نے جیسے سوال کیا ان کے بینرز لگنے کی، تو یہ تو بہتر بتا سکتے ہیں وہ ریاستی نمائندے جن کے پاس ان کا کیس پڑا ہوا ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ کیونکہ بحیثیت ریاست کے نمائندے کے، میں تو ریاست کی نمائندگی کر رہا ہوں بحیثیت گورنر سندھ. سیاست میں ان کا عمل دخل الطاف حسین بھائی کا میں سمجھتا ہوں کہ اب کوئی بھی ایسا شخص جس سے ان کے بارے میں آپ پوچھیں گے تو وہ یہ تو آپ سے کہے گا کہ وہ بانی ایم کیو ایم پاکستان ہو یا لنڈن ہو وہی تھے. لیکن آج کی کنڈیشن میں اگر میں بات کروں تو ان کا ایشو جو ریاست سے ہے اور جو ایشو بن چکا ہے، میں کل کے بات کر رہا ہوں، تو اس کے بعد تو ایم کیو ایم پاکستان کا وجود میں آ جانا اور ایم کیو ایم پاکستان کا ان سے لا تعلقی کر لینا وہ سبھی کے سامنے ہے. اور یہ جو ایم کیو ایم ہے جس کا میں نامنی گورنر ہوں، یہ وہ ایم کیو ایم ہے جس نے ان سے لا تعلقی کی ہوئی ہے. تو اس پر چھپانے کی اور ڈرنے کی تو کوئی بات نہیں ہے. الطاف حسین کا گناہ بڑا ہے یا عمران خان کا؟ دیکھیں یہ تو ریاست بتا سکتی ہے کہ کیونکہ دیکھیں ریاست پہ ہمارا اعتماد بڑا ضروری ہے. ٹھیک. ریاست ایسے فیصلے کیوں کرتی ہے؟ ان کے پاس وہ سارے حقائق موجود ہوتے ہیں جو بعض دفعہ عموماً عوام کو نہیں ہوتے. آپ کوئی اس میں رول ادا کر سکتے ہیں ثالث کا ریاست و الطاف حسین کے درمیان؟ مجھ سے اگر ریاست کہے گی تو کیوں نہیں کروں. ٹھیک. اگر ریاست کہے گی تو آپ ثالث کے طور پر؟ ظاہر اس سے پہلے تو میں نہیں کر سکتا. اس کا مطلب اس کی گنجائش موجود ہے؟ یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا. گورنر ہاؤس میں پروگرام ہوا مہاجر کلچر ڈے کا، اس میں الطاف حسین کی حمایت میں نعرے لگے، لیکن نعرے لگنے والوں کا نہ آپ نے پٹوایا، نہ اٹھوایا، نہ ان کے والدین کو بلوا کے معافی منگوائی، نہ ان کے ویڈیو بیان آپ نے رہائی کروانے کے بعد ریلیز کروائی. بڑا اچھا آپ کا شہر میں تاثر گیا. دیکھیں جی بات یہ ہے تو یہ اتنا برداشت کہاں سے آپ میں، آپ کی پارٹی کے لوگوں پر اتنا برداشت نہیں ہے؟ گورنر ہاؤس میں پروگرام تھا مہاجر ثقافت کا، کوئی سیاسی پروگرام نہیں تھا. صحیح ہے. کوئی ایم کیو ایم پاکستان کا پروگرام نہیں تھا. بالکل صحیح ہے. اور اس میں مہاجر ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے اور اس دن کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے رکھا گیا تھا. میرے علم میں نہیں ہے جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ نعرے لگے یا نعرے کسی نے رکوائے. آپ کے علم بھی نہیں ہے؟ نہیں میرے علم میں نہیں ہے. اگر میرے علم میں آتا تو پھر میں اس وقت کے حساب سے فیصلہ کرتا کہ کس نے یہ کام کیا ہے. اوکے. تھوڑی سی ایک کراچی کے حوالے سے گفتگو کر لیں. کراچی کے نوجوانوں کے ساتھ بڑا امتیازی سلوک، کراچی کے لوگوں کو نوکریاں نہیں ملتی، اخبار میں باقاعدہ اشتہار چھپتے ہیں، اس میں لکھا ہوتا ہے کراچی کے لوگ درخواست نہ دیں. یہ کب تک یہ ظلم زیادتی جو ہے نا سلسلہ؟ دیکھیں یہ کوئی آج کا کیس نہیں ہے. یہ کوٹا سسٹم اور اس کے بعد سے لے کر یہ جو ایم کیو ایم پاکستان کا وجود میں آنا، اے پی ایم ایس او کا بننا، یہ سارے انہی وجوہات کی بنا پر یہ جماعت بنی کہ جو ایک قومیت ہے اس کے ساتھ یا اس شہر کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی، زیادتی ہو رہی ہے. اور اسی وجہ سے جو میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں اور آپ
میری بات کو سمجھیں کہ یہ جو اتفاق رائے مرجر کرایا گیا، یا آج بھی میں اس بات کا قائل ہوں کہ سبھی اسٹیک ہولڈرز اس MQM پاکستان کے کم از کم اس ایک بات پر ایک ہوں، کیونکہ میرے جو شہر کا نوجوان ہے اسے تو صرف اس بات پر لگا دیا کہ میں اس گروپ سے میرا تعلق ہے، میرا اس گروپ سے تعلق ہے، اور وہ یہ بھول گیا کہ جو بات اصل ایشو تھا، جس بنیاد پر یہ جماعت بنی، جس بنیاد پر اس جماعت کو عروج ملا، وہ بنیادی ایشوز تھے جو آج تک کھڑے ہوئے ہیں، جو ایشوز کی بات آپ کر رہے ہیں، اور انہی ایشوز کو لے کر بحیثیت گورنر سندھ میں برملا اس کا اظہار وفاق سے بھی کرتا ہوں اور صوبے سے بھی کرتا ہوں کہ جو ہمارے اس شہر کے نوجوان ہیں یا جو سینسز میں اب رزلٹ آئے ہیں، ان میں جو اس شہر کے رہنے والوں کا حق ہے، چاہے وہ سرکاری نوکریوں میں ہو یا سرکاری وسائل میں ہو یا اس ملک کے اور اس صوبے کے وسائل میں ہو، اس کا تناسب آبادی کے حساب سے ہونا چاہیے۔ اس میں یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا تعلق ایک ایسی قوم سے ہے جس کو مہاجر کہتے ہیں یا اردو بولنے والا کہتے ہیں یا کراچی والا کہتے ہیں، کیونکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ کراچی میں جتنی قومیتیں رہتی ہیں ان سب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ بالکل صحیح، ادھر چندی بولنے والے نوجوان ہیں، پختون نوجوان ہیں، سب کے ساتھ جاتی ہیں، لیکن آپ بھی نہیں سمجھتے جن نوجوان کی بات کر رہے ہیں وہ تو MQM سے ڈسکنیکٹ ہو چکا ہے، اس کا سارا جھکاؤ تحریک انصاف کی طرف ہے۔ دیکھیں، میں اس لیے نہیں مانتا کہ تحریک انصاف کو یہ ضرور بات ہے کہ اس شہر نے ووٹ دیا، لیکن اس شہر کا نوجوان بزرگ اس بات کو اب مانتا ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے 3.5 سالہ یا 4.25 سالہ دور حکومت میں بحیثیت وزیر اعظم ایک دن بھی کراچی میں رات نہیں گزاری، اس سے کیا کراچی کا ایک مسئلہ حل نہیں کیا۔ 4.25 سالوں میں K4 کا منصوبہ مکمل نہ ہوا، نہ اس پہ کوئی اقدامات ہوئے، نہ وفاق نے ان 4.25 سالوں میں جب عمران خان وزیر اعظم تھے کراچی میں ایک منصوبہ آپ مجھے بتا دیں جو پائے تکمیل پہ پہنچا ہو یا شروع ہوا ہو یا ختم ہوا ہو۔ تو ایسا نہیں ہے کہ عمران خان کے دور حکومت میں کراچی والوں کو کچھ ملا ہو، کراچی والوں کو کچھ نہیں ملا، حیدرآباد والوں کو کچھ نہیں ملا، سندھ کی عوام کو کچھ نہیں ملا، کہاں ملا؟ تو جو وفاق سے امید تھی عمران خان کی صورت میں، کیونکہ کراچی نے ان کو ووٹ دیا تھا یا زبردستی ان سے ووٹ ان کے ڈبے میں ڈال دیا گیا تھا جہاں ڈاکٹر فاروق ستار بھائی کو ہرایا گیا، تو یہ پورا پاکستان جانتا ہے کہ کس طرح وہ 10 سیٹیں کراچی والوں کی چھین کر اس وقت کی عمران خان کو دی گئیں، اور اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ میرے شہر میں ایک پانی کا اضافی نلکا نہ لگا، میرے شہر کا ایک روڈ نہ بن سکا، نہ کوئی تعلیمی ادارہ۔ عمران خان نے بھی نمل یونیورسٹی اپنے علاقے میں بنائی، کراچی نہیں، ابھی آپ عمران خان کی بات کر رہے ہیں نا، میں ابھی بات کر رہا ہوں کراچی کے لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا۔ میں آپ کے اس توسط سے اس پلیٹ فارم سے پوچھتا ہوں، کیا عمران خان نے کراچی میں کوئی ایک یونیورسٹی بنائی؟ کیا عمران خان نے کراچی کے اندر ایک ہاسپٹل بنایا؟ کیا عمران خان نے اپنے نمائندہ گورنر کو یہ کہا کہ گورنر ہاؤس میں یونیورسٹی کا قیام کر لو؟ کیا گورنر ہاؤس میں عوام کا داخلہ ان کے اس 4.5 سال یا 4.25 سال کے دور میں تھا یا نہیں تھا؟ یہ عوام فیصلہ کریں گے۔ کیا عمران خان نے پورے اس سندھ میں کوئی ایسا ایک کام کیا ہو جس کا کراچی میں رہنے والا کوئی شہری یہ کہہ سکے کہ میں اس کا ضامن ہوں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں فیصل بھائی، آپ بتائیں کہ اس 4 سال میں کراچی کے مقدمے کو لے کے عمران خان نے وفاق سے کچھ 1 روپیہ دیا ہو؟ نہیں دیا نا۔ تو آج ہم کس بات کے لیے عمران خان کر رہے ہیں؟ معاشی طور پہ دیکھ لیں، معاشرتی طور پہ دیکھ لیں، ہاں یہ ضرور ہے کہ عمران خان کا قد اور عمران خان ایک ہینڈسم اور اسمارٹ آدمی ہے، شاید یہ وجہ ہو سکتی ہے، یا اس نے پاکستان کے لیے جو اپنی خدمات کرکٹ میں پیش کی بحیثیت ایک کیپٹن، وہ ایک شخصیت تھے، یا ہمارے جو لوگ ہیں
جو ان کو پسند کرتے ہیں وہ ایک علیحدہ بات ہے, اس کی ڈیبیٹ پہ میں نہیں جاتا. عمران خان کی ذاتی شخصیت پہ میں نہیں جاتا. میں بحیثیت گورنر سندھ لوگوں سے اور آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ عمران خان اور اس کے گورنر نے اپنے 4.5 سالہ دور میں میرے اس شہر کے لیے کیا کیا. کوئی ایک مثال, کوئی ایک اگزامپل دیں تو صحیح. لیکن اگر پھر بھی لوگوں کو پسند ہے تو میں اس کا کچھ نہیں کر سکتا. اب میں عمران خان جیسی پرسنالٹی تو نہیں اپنی بنا بھی بہت ایسے کس نے کہا, وہ تو میری بیٹی مجھے کہتی ہے کہ آپ کم ہے کیا, آپ کیا کم ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اب لوگوں کو بھی سلمان خان چاہیے, شاہ رخ خان چاہیے, عمران خان چاہیے, وہ کہاں سے لائیں؟ شاہ رخ خان تو بہت ہیں. اب ہم کام کرنے کے لیے نکلے ہیں اور ہم نے کام کر کے دکھا دیا ہے. 50,000 بچہ گورنر ہاؤس میں آئی ٹی کے ایڈوانس کورسز کر رہا ہے جو $1,500 سے $2,200 آپ کی پارٹی مہینہ کما رہا ہے. آپ کی پارٹی تو خود آپ کے کاموں کی برانڈنگ مارکیٹنگ نہیں کرتی. لوگوں کی پارٹیوں کی ایک سوال ہے کہ آپ کی پارٹی کا نعرہ کیا ہے؟ لوگوں کی سیاسی جماعتوں کا نعرہ ہوتا ہے آپ کی پارٹی کا لطیفہ ہے پہلے سے زیادہ مضبوط مستحکم. یار قسم سے آپ کو خود ہنسی نہیں آتی لطیفے کے اوپر؟ دیکھیں آپ مسلسل میری پارٹی کے خلاف بات کر رہے ہیں. نہیں خلاف نہیں, اور آپ یہ بھول رہے ہیں کہ آپ اس وقت گورنر ہاؤس میں موجود ہیں. نہیں میں تو سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے. نہیں میں بھی جواب دے رہا ہوں آپ کو. میں مسلسل اپنی پارٹی کے خلاف آپ کی باتیں سن کے برداشت کر رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں لوگوں کا ہوتا ہے آپ کی پارٹی کا لطیفہ ہے. یعنی یار ایک MQM پاکستان کا گورنر بیٹھا ہوا ہے, آپ اس کی سیاسی جماعت کو لطیفہ کہے جا رہے ہیں. نہیں سیاسی جماعت کو نہیں کہہ رہا, اس کے نعرے کو کہہ رہا ہوں. پہلے سے زیادہ مضبوط مستحکم بھی زبردست ہو جائے گا. اس نعرے کے ساتھ ہیں آپ پہلے سے زیادہ مضبوط مستحکم. نہیں کرنا ہے نا یار. اگر کوئی چیز نہیں ہے, میں تو وہ حقیقت پسند آدمی ہوں کہ بھائی کام سے آپ دیکھیں. میرے آج کام بول رہے ہیں نا, آج فیصل حسین بھائی کو گورنر صاحب کے قریب اس کے کام لے کر آئے ہیں. صحیح. میں نے 2.5 سال پہلے جب یہ عہدہ سنبھالا تھا, سب سے زیادہ آپ کے ٹویٹ مجھے آتے تھے کہ فیصل حسین بھائی یہ کہہ رہے ہیں. لیکن میں نے کبھی آپ کو ٹیلی فون کر کے یہ نہیں کہا کہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں. لیکن آج اگر آپ یہاں بیٹھے ہیں تو گورنر سندھ کے اقدامات, اس کے کام, اس کے انیشیٹو کی بنیاد پر بیٹھے, اور ان کاموں سے آپ انکاری نہیں ہو سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ MQM پاکستان میں بھی جو کوتاہیاں خامیاں ہیں وہ پوری ہو جائیں گی. کہ اس چیزوں کو پارٹی اون کرے نا, آپ کے پروگراموں کا بائیک آؤٹ نہیں کرے. کر لیں گے اس کو پارٹی, جب آپ نے کر لیا پارٹی بھی کر لے گی. یہ بتائیں کراچی کا بچہ 86% نمبر لیتا ہے, اس کو بہت سنجیدہ ایشو ہے شہر کا. ہاں یہ ایشوز ہیں. میڈیکل کالج میں داخلہ نہیں ملتا اور 55% اور 60% والے کو داخلہ مل جاتا. اس کے کیا کرب سے گزرتا ہوگا جس نے ساری زندگی خواب دیکھا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 86 میں جب MQM کا وجود, APMSO کا وجود آ رہا تھا, اس وقت بھی جو بنیادی مسئلہ تھا وہ کالجز میں ایڈمیشن کا نہ ہونا تھا. اور اس وقت بھی جو زیادتی کی جا رہی تھی, میں سمجھتا ہوں کہ آج 2024 اور 25 میں اس سے کہیں زیادہ یہ شکایتیں آ رہی ہیں کہ کراچی کے نوجوان کو نہ میڈیکل میں داخلہ ملتا ہے, نہ باقی یونیورسٹیز میں داخلہ ملتا ہے. اور یہ شکایتیں میرے پاس بھی دن بدن آ رہی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ایک حکمت عملی ہمیں بنانی ہوگی کہ کیا وجوہات ہیں, اس کے حقائق کیا ہیں, اور اس میں اگر کہیں سازشی عنصر شامل ہے تو اس کو بے نقاب انشاءاللہ تعالی بحیثیت چانسلر یونیورسٹیز اور بحیثیت گورنر سندھ میں ضرور کروں گا. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. اسٹریٹ کرائم بہت بڑھتا جا رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کراچی کے شہریوں کو بیریئر لگانے کی اجازت دی جائے اپنی گلیوں میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ محلہ کمیٹیاں محلے داروں کو بنانی چاہیے, اور آپس میں اتفاق رائے رکھ کر یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کون سے لوگ ہیں. کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ یہ جو ان لیگل امیگرنٹ ہے جن کو ہم اغوانیز کہتے ہیں, ایک تو وہ اغوانی ہیں جو لیگل رہ رہے ہیں, صحیح ہے, ان کی میں بات نہیں کر رہا. ان لیگل امیگرنٹ اغوانیز آپ کے شہر میں چوریوں ڈکیتیوں میں جو فائنل رپورٹس آتی ہیں میرے پاس, اس میں یہ شامل ہیں, اور مسلسل ہمیں اس کا سامنا ہے. اور کراچی کا جو رہنے والا ہے وہ چاہے NED کا طالب علم ہو, چاہے اپنی فیملی کا واحد کفیل ہو, یا اس گھر کے معصوم بچے ہوں, یا کراچی کے کھلے مین ہول ڈھکن نہ ہونے کی بنیاد پر بچے گٹر میں گر رہے ہوں, یا ایک موبائل چھیننے پر گولی کا نشانہ بن رہے ہوں, چاہے ایک ڈکیت اس کی دکان پر چوری کرنے آیا ہو اور وہ مزاحمت کرے اس پر مار دیا جائے,
یہ پورے پاکستان میں سوائے کراچی کے کہیں نہیں ہو رہا اتنی بڑی تعداد میں. آپ سمجھتے ہیں کراچی کے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ شامل کر لیں کہ جو ہمارے یہاں ہیوی ٹریفک ہے جسے ہم ڈمپر اور جسے ہم پانی کے ٹینکر کہتے ہیں, وہ بھی مسلسل میرے اس شہر کے نوجوانوں کو, فیملیز کو, موٹر سائیکل چلانے والوں کو کچلتے چلے جا رہے ہیں, اور اس پر کوئی ایسی حکمت عملی مجھے نظر نہیں آ رہی جس سے میں اپنے شہریوں کو تحفظ دلا سکوں. جب میں نے اس پہ آواز اٹھائی ہے, لوگوں سے اس بات پر بات کی ہے, مجھے مختلف لوگوں کی طرف سے تنقید کا سامنا کرنے کو ملا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں یہ کراچی کا ایشو ہے اور اس پر ہم سب کو مل کر بیٹھ کر کوئی فیصلہ کرنا ہوگا, کیونکہ ایسے تو نہیں چلے گا کہ سارے لوگ اپنی سیٹوں پہ برجمان ہوں. کس نوعیت کا فیصلہ؟ دیکھیں فیصلہ یہی کرنا ہے نا کہ ایسے اب نہیں چلے گا, کیسے چلے گا یہ؟ آپ کی بات کو بڑھاتے ہوئے اپنے گمان کی بنیاد پوچھ لوں, آپ کا مطلب صوبہ بنانا چاہیے؟ دیکھیں یہ ذہن میں رکھیے گا, اسٹیبلشمنٹ کی خواہش ہے نئے صوبے بنانا. نہیں, میں کسی کی خواہش کی بات اپنے منہ سے نہیں کرتا, سب کو اپنی بات کرنے کا حق ہے, جو کرنا چاہتے ہیں سامنے آ کے کریں. میں تو جس صوبے میں رہ رہا ہوں اور جس صوبے کا میں گورنر ہوں, میں یہ کیسے نہیں چاہوں گا کہ بحیثیت گورنر سندھ میرے صوبے کے حالات اور میرے شہر کے حالات بہتر ہوں, بہترین ہوں. صوبے کو سمجھتے ناگزیر ہو گیا؟ اور نہیں, اس پہ میری رائے یہ ہے کہ کم از کم آج کی سچویشن کو دیکھتے ہوئے ہم سب کو, تمام اسٹیک ہولڈرز کو ایک ٹیبل پر بیٹھ کر یہ فیصلے لینے ہوں گے کہ اس جرائم سے کیسے جان چھڑائی جائے, اس کرائم سے کیسے جان چھڑائی جائے, اور اس شہر کے اندر جو معصوم جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے, معصوم بچے اغوا ہو رہے ہیں. اچھا, لوگ اس چیزوں سے ہٹ کے اس شہر کے لوگ بجلی, پانی, گیس, ٹوٹے ہوئے روڈوں کا ویسے ہی سامنا کر رہے ہیں. صحیح ہے. ان کے پاس یہاں وسائل نہیں ہیں. یعنی میرا بس چلے تو میں ہر ایک گھر کے اندر کم از کم 2 نوکریاں دینے کی بات کروں, جو حکومت کو آگے آ کے دینی چاہیے, جو اس وقت کراچی کے رہنے والوں کو مسائل کا سامنا ہے. میرے شہر کے رہنے والوں کے پاس کوئی ایسی زمین تو نہیں ہے جس پہ وہ ایک گائے بھی پال لیں, بکری بھی پال لیں, مرغیاں بھی پال لیں, گیہوں بھی, اناج بھی اگا لیں اور اپنا گھر کا جو گسر بسر کر لیں. میرا تو شہر میں رہنے والا شخص فلیٹ پہ رہتا ہے 5ویں منزل پہ ایک کمرے میں, وہاں ایک پودا بھی نہیں لگا سکتا. تو حکومتی سطح پر یہ بیٹھ کر ہم سب کو ایک فیصلہ کرنا ہوگا کہ اس شہر کے لوگوں کے جو مسائل ہیں, اور اس شہر کے لوگوں سے بھی میں کہوں گا فیصلہ کیا کرنا کہ سیاست سے نکلیں باہر, سوچیں, غور کریں کہ آپ کے جو وسائل ہیں آپ پر خرچ نہیں ہو رہے. تو کون کھا رہا ہے وسائل؟ آپ کے سامنے تو ہے. ہمیں جو ڈیو شیئر ہے وہ کہاں مل رہا ہے؟ کون لوٹ رہا ہے؟ آج صبح اگر چیف منسٹر صاحب کی پریس کانفرنس دیکھیں, وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمیں صوبے کے وسائل نہیں مل رہے وفاق سے, اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو شہری آبادیاں ہیں ان کو ان کے وسائل نہیں مل رہے. شہری آبادی کے کون لوٹ رہا ہے؟ نظر تو آ رہا ہے آپ کو. مجھ سے کیا سوال کرتے ہیں یہ والا؟ پیپلز پارٹی. نہیں, میں پیپلز پارٹی کو کیوں کہوں گا؟ گورنمنٹ. میں کہتا ہوں کہ وسائل کی تقسیم اگر آبادی کے تناسب سے نہیں ہوگی, ہو رہی ہے نہیں تو یہ نہیں ہو رہی ہے, اور صوبہ یہی وجہ ہے, نہیں بننا چاہیے. نہیں, یہی وجہ ہے کہ لوگ آج مایوسی کا شکار ہیں. اور یہ فیصلہ جو آپ بار بار مجھ سے سوال کر رہے ہیں کہ صوبہ بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے, یہ تو تمام اسٹیک ہولڈرز بیٹھ کے کریں گے نا. اسٹیک ہولڈر کون کون ہے؟ بحیثیت گورنر سندھ اگر میں اپنے منہ سے کوئی بات کہہ بھی دوں تو تھوڑی دیر کے لیے ایک ہیڈ لائن بن جائے گی, تھوڑی دیر کے لیے میں اور آپ خوش ہو جائیں گے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مستقل بنیادوں پر اس شہر کے جو مسائل ہیں اس کا حل تمام اسٹیک ہولڈرز, جو تمام سیاسی جماعتیں ہیں, تمام ہمارے جو ادارے ہیں, وہ بیٹھیں, چاہے وہ عدلیہ کے بھی نمائندے ہوں, اور ایک بار وہ یہ فیصلہ کریں کہ جو پاکستان کی معیشت کا ہب ہے, جس شہر کا 90% ٹیکس ریونیو سے یہ ملک چلتا ہے, جو کہ ہر ایک کو زبانی پتہ ہے, اس شہر کے رہنے والا جو شہری ہے وہ تمام وسائل سے محروم ہے. سر, آپ اتنے بڑے عہدے پہ بیٹھ کے آپ ان لوگوں کا نام لینے کو تیار نہیں ہیں. میرے سے نام پوچھیں آپ, بتائیں کون شہر کے وسائل. یا دیکھیں فیصل حسین بھائی, آپ کو پہلی بار تاریخ میں ایسا گورنر ملا ہے جو اپنی گورنرشپ ہتھیلی پہ لے کے گھوم رہا ہے. گھوم رہا ہے, ٹھیک ہے. میں تو ہر وہ بات لٹیرے کا نام جو تو بتائیں. اس ملک کے لیے, اس شہر کے لیے, اس صوبے کے لیے ہو سکتی ہے, میں تو اپنی
ہر تقریر میں کر رہا ہوں. میرے لیے تو سال میں 12 دفعہ ٹکر چلتے ہیں کہ گورنر جا رہا ہے، گورنر آ رہا ہے. میں نے تو کبھی پرواہ نہیں کی. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب تک اس منصب پر اللہ تعالیٰ نے مجھے بٹھایا ہے اس کے بعد میں وہی بات کروں گا جو حق کی بات ہے، اپنے لوگوں کی بات کروں گا، اپنے صوبے کی بات کروں گا، اس کی ترقی کی بات کروں گا اور کرتا رہوں گا. میرے پاس اگر ایگزیکٹو اختیارات ہوتے، میرے پاس کسی ایک چیز کا بھی اختیار ہوتا، میں اس کا استعمال عوام کی فلاح اور بہبود کے لیے کرتا. میرے پاس تو اختیارات نہ ہونے کے باوجود میں نے جس طریقے سے اس گورنر ہاؤس کے اقدامات اور انیشیٹو اٹھائے ہیں، جس کی مثال آج پورا پاکستان اور پوری دنیا میں جو پاکستانی ہیں وہ دے رہے ہیں الحمدللہ. آپ یہ بتائیں کہ کراچی کا آپ سمجھتے ہیں کراچی کے نوجوانوں کو اپنی حفاظت کے لیے اسلحے کی لائسنس دینے چاہیے، کراچی کے نوجوانوں کو اسلحہ خریدنا چاہیے؟ دیکھیں یہ تو حافظ نعیم نے بھی مطالبہ کیا. نہیں یار، حافظ نعیم بھائی ہمارے بھائی ہیں، وہ کوئی بھی مطالبہ کر سکتے ہیں. آپ کر رہے ہیں؟ کوئی بھی کرے. میں اپنے لوگوں کے ہاتھ میں بندوق دینے کا قائل نہیں ہوں. نہیں اپنی حفاظت کے لیے میں اپنی حفاظت کے لیے کہوں گا کہ قلم اٹھائیں، اپنی حفاظت کے لیے جو موبائل چھیننے آ رہا ہے اس قلم کیا گولی مار دے گا؟ وہ کام ریاست کا ہے، وہ کام پولیس کا ہے، وہ کام پولیس نہیں کر رہی، قانون نافذ کرنے والے اداروں کا ہے. کل بھی مر گئے. میں مانتا ہوں اس بات کو، لیکن میں اپنے لوگوں کو یہ تعلیم اور ترغیب کبھی نہیں دوں گا کہ وہ اسلحہ اٹھائیں. میں یہ کہوں گا کہ ہنر سیکھیں، تعلیم حاصل کریں اور اس معاشرے میں اپنا مقام بنائیں. اور میں نے کل کہا بھی ہے کہ آج تک لوگوں سے لوگ ووٹ مانگتے تھے، میں نے کہا ہے کہ میں آپ سے نوٹ مانگ رہا ہوں اس ملک کے لیے اور آپ کے اپنے خاندان کے لیے. اور نوٹ تبھی آپ حاصل کر سکتے ہیں جب آپ ہنر رکھیں گے، آپ تعلیم حاصل کریں گے اور آپ آگے کی طرف بڑھیں گے. مجھے اپنے شہر کے، اپنے صوبے کے لوگوں کو جو زیادتی پچھلے 25 سالوں سے ان کے ساتھ کی گئی ہے، یہ آپ مانیں گے کہ میرے شہر کے لوگوں کو تعلیم سے دور کر دیا، میرے شہر کے لوگوں کو بجلی، پانی اور گیس سے دور کر دیا. صرف سیاست، برائے سیاست کے نام پر ان کو دھوکہ دیا گیا ہے. آج میرے شہر کا نوجوان میرے دوسرے صوبوں کے نوجوانوں کے مد مقابل اگر میں کھڑا کروں تو پیچھے رہ گیا ہے. کون سی سیاست سے ہم نے ان کو آگے بڑھایا؟ آج میرے شہر کے لوگ MBA کرنے کے بعد، MA کرنے کے بعد، LLB کرنے کے بعد بائکیا پہ رائڈر بن کے گھوم رہے ہیں. کیوں؟ کیسے پہنچے اس جگہ پہ؟ آج ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہم اپنے حصے کے وسائل حاصل نہیں کر سکتے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے. آج ہمیں آپس میں لڑا دیا ہے، یہ ہم لڑ گئے ہیں. آج میرے اس شہر، اس صوبے کے وسائل میرے لوگوں تک نہیں ہیں. اس کو پہنچانے میں آپ ساتھ دیں. صحیح ہے. اور ان کو طاقتور بنانے میں ساتھ دیں. اور وہ طاقت بندوق کی گولی سے نہیں آ سکتی. صحیح. وہ تعلیم سے آئے گی، وہ ہنر سے آئے گی اور وہ یکجہتی سے آئے گی. وہ آپس میں ایک ہو کر آئے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وہ آتے ہوئے نظر آئے گی. ہم نے بنیادیں ڈالنا شروع کی ہیں اور آئندہ آنے والے کچھ سالوں میں آپ دیکھیں گے اس MQM پاکستان کو، یہ 86 کی MQM سے زیادہ طاقتور ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے اس شہر کے نوجوان کو، اس شہر کو، اس صوبے کو IT کا صوبہ بنانے کے لیے جو اقدامات میں کر رہا ہوں، ہر گھر میں $1500 $2000 آئے گا، ہر گھر میں $5000 آئے گا، ہر گھر میں، ہر گھر میں. آپ یہ ٹریلینز آف ڈالرز کی میں اس کی مثال دے دوں تاکہ کوئی اس کو مذاق نہ سمجھے کہ انڈیا پڑوسی ملک $286 ارب کی، بلین ڈالر کی IT ایکسپورٹ کر رہا ہے. پاکستان صرف $4 بلین کی کر رہا ہے. تو 286 اور 4 کے بیچ میں جتنا حصہ ان سے چھین کر میں اپنے لوگوں کو دے سکا دوں گا. ایڈوانس IT کورسز کراؤں گا. جو کورس $9000 کا ہے، $3000 کا ہے، $6000 کا ہے، وہ اپنے شہریوں کو، اپنے صوبے کے لوگوں کو مفت میں کراؤں گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ثمرات ہمارے پاس گورنر ہاؤس میں نظر آ رہے ہیں. 50,000 بچوں میں سے کئی ہزار بچے، کوئی $300 $600 $900 اور $1200 کما رہا ہے. یہ کام ہوگا جو اس شہر کو
اور اس شہر کے نوجوانوں کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرے گا. اب وہ وقت میں اپنے لوگوں سے کہہ رہا ہوں بند کر دیں, نہ کبوتر اڑائیں, نہ کوئی اور ایسی ایکٹیویٹیز کریں. آ جائیں, اگر کوئی چھٹی پاس بھی ہے, جو چھٹی کلاس کا بھی ہے, جو 8ویں کلاس کا بھی ہے, وہ آ جائے گورنر ہاؤس, اسے ہم آئی ٹی سکھا دیں گے انشاءاللہ. پیپلز پارٹی کے بارے میں ایک عمومی تاثر ہے کہ کراچی دشمن جماعت ہے. بحیثیت گورنر آپ کو محسوس ہوا ہے ایسی تاثر ہے؟ غلط لوگ کہتے ہیں وہ کراچی کی محبت میں تو وہ بیچارے اتنی محنت کرتے ہیں, لوگ ان کے بارے میں غلط پروپیگنڈا کرتے ہیں. پروپیگنڈا ہے یا تاثر حقیقت ہے؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ دیکھیں, 2 قسم کی رائے ہوتی ہیں. ایک سیاسی جماعت دوسری سیاسی جماعت پر ہمیشہ الزام تراشی کرتی ہے, اور ایک تاثر وہ ہوتا ہے جو حقیقت پہ مبنی ہوتا ہے. مجھے نہیں پتا کہ یہ حقیقت پہ مبنی ہے یا نہیں ہے, لیکن بحیثیت گورنر سندھ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب بھی پیپلز پارٹی کے دوستوں سے بات ہوئی ہے, ہم نے اپنے مطالبات رکھے ہیں, اور ان کی طرف سے بھی کبھی یہ چیز نہیں آئی کہ وہ نہیں کرنا چاہتے. اب مسائل کا کہاں وہ شکار ہیں یا وسائل کا شکار ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ کراچی میں کام نہیں ہوئے. صحیح. اور میں بھی منتظر ہوں کہ جو تاجر برادری نے ملاقات کی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب سے, اس کے ثمرات کیا نکلتے ہیں, جو وعدے انہوں نے کیے ہیں اس کے اثرات کیا نکلتے ہیں. صحیح. لیکن کراچی اور پورے سندھ کا مقدمہ وفاق کے سامنے اور صوبے کی قیادت کے سامنے میں تو ہمیشہ اٹھاتا ہوں اور اٹھاتا رہوں گا. سندھ میں ایک سسٹم کی بات ہوتی ہے, لوگ نام بھی لیتے ہیں, یہ سسٹم ہے یا ایسی افسانہ ہے؟ دیکھیں, ہم نے تو آئی ٹی کا سسٹم بچھانے کی کوشش کی ہے. صحیح ہے ویسے. اور جہاں تک بات ہے تاجر برادری کے اس سوال کی, جس کا ذکر خود بلاول صاحب نے کیا کہ آپ جہاں شکایتیں کرتے ہیں منع کریں, مجھ سے کریں, تو اس کا مطلب کہیں تو کوئی شکایت ہے اور کہیں تو کوئی ایسا سسٹم چل رہا ہے جس کی نشاندہی خود بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بزنس مینوں سے کی ہے. آپ کے علم میں؟ دیکھیں, میرے پاس بھی بہت ساری شکایتیں تاجر برادری سے آتی ہیں. کیا کیا ہیں؟ آباد کی طرف سے میرے پاس شکایتیں آتی ہیں. جن لوگوں کا سسٹم میں کون لوگ سسٹم چلا رہے ہیں؟ ظاہر ہے سسٹم ہمیشہ گمنام ہوتا ہے, وہ نظر نہیں آتا, اور انہی گمنام لوگوں کے بارے میں تاجر برادری میرے پاس بھی آتی ہے, اور عنقریب میں تاجر برادریوں کی ایک کنونشن یا گورنر ہاؤس میں رکھ رہا ہوں, اور میں اس میں نام بھی پوچھوں گا ان سے انشاءاللہ تعالی, اور آپ سے بھی بتاؤں گا. سوری, یہ اسٹیبلشمنٹ کی موجودہ حکومت میں بڑی ایک اہم رول ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو فوج ہے وہ کراچی کی ترقی میں دلچسپی لے رہی ہے, آرمی چیف دلچسپی لے رہے ہیں اس وقت کراچی کے حوالے سے؟ دیکھیں, میں تو آرمی چیف کے بارے میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حافظ قرآن آرمی چیف ہمیں دیا, اور قرآن کا حفظ کرنا مطلب ہے کہ ان کے دل میں قرآن ہے. اور اتنا مجھے پتہ ہے کہ معیشت کی بحالی کے لیے موجودہ آرمی چیف جنرل حافظ عاصم منیر صاحب SIFC کے تھرو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے دوست ممالک پاکستان میں اپنے انویسٹمنٹ کو لے کر آئیں, اور اسی طرح اوورسیز پاکستانیوں کو بھی وہ اس SIFC کے تھرو راغب کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں اگر کوئی شخص سرحدوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ معیشت کی حفاظت کا بھی ارادہ رکھتا ہو تو بحیثیت پاکستانی ہمیں اسے سپورٹ کرنا چاہیے. جب مریم نواز کے بارے میں کہتے ہیں ان کا میک اپ اور ڈریسنگ بہت مشہور ہے, آپ کی ڈریسنگ بھی بہت وہ ہے, تو یہ کہاں سے کپڑے خریدتے ہیں ہمیں؟ دیکھیں, بچپن سے شوق ہے آپ کو ایسے ڈریسنگ؟ خوش لباس ہونا اور خوش اخلاق ہونا دونوں کے بارے میں ہمارے مذہب نے ہمیں کہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب ثروت اور حیثیت بنایا ہے تو اچھے لباس پہنو اور اچھی گفتگو کرو, اچھے الفاظوں کا چناؤ کرو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو کچھ نوازا ہے, میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ میں اچھے لباس پہنوں, لیکن میرے لباس کی جو سلیکشن ہے وہ میرا بیٹا کرتا ہے زیادہ, میری بیٹی کرتی ہے. ہمیشہ جو ٹائی ہے وہ میں جو میری بیوی, اسی پر آ رہا ہوں, میری ٹائی جو ہے وہ میری اہلیہ جو ہے وہ سلیکٹ کرتی ہیں. تو یہ فیملی کا جو کمبینیشن ہے وہ آپ کو میرے لباس میں آپ نے پہنی ہوئی, اس کی کتنی مالیت کی ہوگی؟ دیکھیں, ایسے تو پھر میں آپ سے اگر یہ پوچھوں کہ آپ نے جو گلاسز لگائے ہوئے اس کی کیا مالیت؟ 200 روپے کے.
اب آپ نے تو اتنے پیار سے کہہ دیا کہ کون جائے گا ویریفائی کرنے، جبکہ ابھی مجھے سلیم بھائی بتا رہے تھے کہ آپ نے سب سے مہنگا برانڈ جو ہے وہ گلاسز کا پہنا ہوا ہے، اچھا برانڈڈ گلاسز پہنے ہوئے، تو قیمت کی بات نہیں ہوتی، اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو میں تو یہ چاہوں گا کہ میرے جیسی گھڑی یہ جو میں نے پہنی ہوئی ہے یہ میرے کراچی، پاکستان اور صوبے کے ہر نوجوان کے ہاتھ میں ہو، اور اسی لیے ہم آئی ٹی سکھا رہے ہیں۔ اور اگر ایک دفعہ یہ آئی ٹی کے $10,000 مہینہ آنا شروع ہو گیا تو یہ پہنی میں نے اس لیے ہے کہ سارے نوجوان اس گھڑی کو دیکھیں اور یہ سوچنا شروع کر دیں کہ جب وہ ڈالر کمائیں گے تو ان کے ہاتھوں میں بھی یہی گھڑی ہوگی۔ اچھا ایک سوال اگر آپ جواب دینا چاہیں تو دیجیے گا، نہیں دینا ابھی تک تو میں نے آپ کو سارے سوالوں کے شعیب بال کٹوانے والے کا جو ہے نا بڑا آپ کا مشہور ہوا تھا واقعہ، ابھی شعیب سے ہی بال کٹوا رہے ہیں؟ دیکھیں یہ مذاق نہیں ہے، یہ اس وقت بھی میں نے بار بار کہا تھا آپ کی ویڈیو ہے کہ ہر اس شخص کو یہ مذاق اڑانے والی بات ہے نا کہ شعیب کیونکہ غریب ہے، شعیب کیونکہ بہت بڑا کوئی برانڈڈ آدمی نہیں ہے تو شعیب کا مذاق ہم اڑا سکتے ہیں۔ کیا آپ کے ملک میں ایک ماچس بنانے والے کو ایکسپورٹ پر پرائم منسٹر ایوارڈ نہیں دیتا؟ کیا پرائم منسٹر کے ساتھ کھڑے ہو کے تصویر نہیں بناتا؟ کیا تیل کے ایکسپورٹ والے کو آپ کے ایوارڈ نہیں دیے جاتے؟ لیکن کیونکہ وہ پیسے والے ہیں اور شعیب کیونکہ غریب ہے تو غریب کا مذاق سب اڑانا شروع کر دیتے۔ میں آج بھی شعیب سے بال بنواتا ہوں، آئندہ بھی بنواؤں گا، اور جتنے شعیب اس شہر میں اس ملک میں ہیں ان کے ساتھ میں کھڑے ہو کے ان کی برانڈنگ بھی کروں گا، ان کے لیے بات بھی کروں گا، اور اس بات پر آج بھی قائم ہوں۔ اور یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی ہمت دی ہے کہ میں اپنی کہی ہوئی کسی بات سے بھی کسی کی خواہش کے مطابق اپنا ارادہ اور فیصلہ نہیں بدلتا۔ تو انشاءاللہ اگلی بار آپ کہیں گے تو میں آپ کے بال بھی شعیب سے بنوا دوں گا۔ ہو گیا تو پھر آج یہ بتائیں کہ آپ گانا گاتے ہیں کوئی؟ میں گانا سنتا ہوں۔ کبھی گایا کوئی گانا ایسی؟ گنگناتا ہوں کئی دفعہ اگر ابھی آپ گنگنا کے تھوڑا سا کوئی؟ نہیں، ابھی تو میرے شہر میں ایسے حالات ہیں کہ مجھے گانا نہیں بلکہ رونا آتا ہے، تو اگر کہیں تو رو کے دکھا دیتا ہوں آپ کو جو حالات میرے شہر۔ اچھا آپ مذہبی آدمی بھی ہیں، نعتوں کا بھی شوق ہوگا، کوئی نعت اگر سنا دیں تو؟ دیکھیں فیصل بھائی، مذہبی آدمی ہونا کوئی چیز نہیں ہوتی، مذہبی تو ہم سب ہیں اگر مسلمان ہیں تو، اور بحیثیت مسلمان ہمیں سبھی چیزوں کا احترام کرنا چاہیے، اور مذہب ایک ایسی چیز ہے جس پہ اپنے آپ پہ فخر ہونا چاہیے، اور مجھے بحیثیت مسلمان اپنے آپ پہ فخر ہے۔ کوئی نعت اگر آپ اپنی آپ کے اوپر ہے؟ بس اگر آپ سنائیں تو میں سننے کے لیے تیار ہوں۔ اور کوئی بات اگر آپ کہنا چاہیں تو؟ میں آپ کے توسط سے اپنے نوجوانوں کو یہی میسج دوں گا کہ یہ جو دور ہے جسے ہم آئی ٹی کا دور کہتے ہیں، تیزی سے اس وقت دنیا کنورٹ ہو رہی ہے اے آئی کی طرف، ہمیں سب کو اس پر نظر رکھنی چاہیے، اور دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے اپنے ارادوں کو، اپنی چیزوں کو پختہ کر کر یہ سوچ رکھنی چاہیے کہ پاکستان کی اور اپنی ترقی کے لیے ہم ضرور سوچیں، مایوسی نہ کریں، اور اگر کہیں کوئی مایوس شخص اس پورے صوبے یا اس شہر میں ہو تو وہ گورنر ہاؤس آ کر گھنٹی بجا سکتا ہے۔ یہ امید کی گھنٹی اسے سنے گی، اس کی مایوسی کو دور کرے گی، کوشش کرے گی کہ اس کا کام ہو جائے، اگر کام نہ بھی ہو تو اس کو اتنی ہمت ضرور دلائے گی کہ وہ مایوس نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ گورنر صاحب آپ کا، آپ نے اتنا قیمتی ٹائم نکالا ہمارے لیے۔ یہ تھی ہماری پاور کاسٹ کا پہلا پوڈ کاسٹ تھی، یہ آپ نے دیکھی، بہت سارے سوال ہم نے پوچھے، بہت سارے سوالات یقینی طور پہ پوچھنے سے ہم رہ گئے، دوبارہ بھی ہم ان کے ساتھ ملیں گے، جو سوالات رہ گئے اس میں بات کریں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔